مفتی صاحب کے YouTube چینلز کو سبسکرائب کیجئے۔ آسک مفتی طارق مسعود۔ من خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل پروگرام قال اللہ کی طرف سے انشاءاللہ آج ہم اقرأ بسم ربک الذی خلق اس سورت کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اقرأ پڑھیے، بسم ربک الذی خلق اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھیے آپ اس حال میں کہ آپ کا رب بہت کریم ہے جس نے انسان کو قلم سے سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے غار حرا میں جایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تنہائی میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اقرأ، پڑھیے، اقرأ یا محمد، اے محمد پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس فرشتے نے اتنی زور سے دبایا کہ مجھے ڈر تھا کہ میری جان نہ نکل جائے، اور زور سے بھینچنے کے بعد مجھے چھوڑا اور پھر کہا کہ اقرأ، آپ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جواب میں یہ فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تیسری مرتبہ جب جبریل علیہ السلام نے آپ کو بھینچا اور چھوڑا تو پھر فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھیے آپ اس رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو بنایا جمے ہوئے خون سے۔ اقرأ وربک الاکرم، اور آپ پڑھیے اس حال میں کہ آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم سے سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو یہ ما لم یعلم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت آیات نازل ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ میں اپنے گھر تشریف لائے اور آپ فرمانے لگے زملونی دثرونی، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ کہاں پر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف سے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی زوجہ تھی، ان کو آپ نے پورا واقعہ سنایا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا، یہ کوئی شیطان نہیں ہو سکتا۔ انک تحمل الکل، اس لیے کہ آپ محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، بیوہ عورتوں کا سہارا بنتے ہیں، تو اللہ کبھی آپ کے ساتھ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت خدیجہ کیونکہ پڑھی لکھی تھی، لکھنا پڑھنا بھی جانتی تھی، تو وہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئیں، کیونکہ ورقہ ابن نوفل پہلے یہودی تھے اور پھر عیسائی مذہب قبول کر چکے تھے، تورات کے حافظ بھی تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے، وہ پیش گوئیاں جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے۔ کیونکہ یہ بھی ایک عجیب واقعہ تھا تو حضرت خدیجہ نے مناسب سمجھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے جاؤں اور ان سے پوچھوں کہ یہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ لے کر گئی ہیں تو ورقہ ابن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور یہ بات سن کے فرمایا کہ یہ وہی نبی ہے جس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اور موسیٰ علیہ السلام نے جن کی بشارت دی ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ تمہیں عنقریب تمہاری قوم تمہارے شہر سے نکال دے گی، اور کاش میں اس وقت تک زندہ ہوتا، یعنی اگر میں اس وقت تک زندہ ہوتا تو میں آپ کا ساتھ ضرور دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ اس کے بعد کافی عرصے تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا۔ اس کے بعد پھر سورہ مدثر نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، قم آپ کھڑے ہو جائیے، فانذر اور اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، وربک فکبر اور اپنے رب کی کبریائی بیان کریں۔ اور پھر اللہ نے طہارت کے احکام نازل کیے۔ اس کے کچھ وقت کے بعد پھر اقرأ بسم ربک الذی کا دوسرا جز نازل ہوا، یعنی یہ جو ما لم یعلم تک صورت ہے یہ ایک وقت میں نازل ہوئی ہے اور باقی اگلی صورت یہ کچھ آیتوں کے بعد نازل ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں ایسا بہت ہوا ہے کہ ایک صورت کمپلیٹ ہونے سے پہلے دوسری صورت نازل کی گئی اور اس پہلی والی صورت کو بعد میں کمپلیٹ کیا گیا۔ اس کی حکمت ہم نے جو اس میں قرآن مجید کی جو جمع کیا گیا ہے، جمع و ترتیب کی گئی ہے، اس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ یہ ایسا کیوں، اس میں کیا حکمت تھی۔ تو یہ قرآن مجید کی وہ صورت تھی جس سے وحی کی ابتدا ہو رہی ہے اور پوری انسانیت کو تعلیم دینے کی ابتدا کی جا رہی ہے، روحانیت کی تعلیم، روحانی علوم کی تعلیم اور تہذیب کی تعلیم دی جا رہی ہے۔
یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی پڑھنے کا کہہ رہے تھے، اقرا، تو آپ نے یہ کیوں کہا کہ میں نہیں پڑھنا جانتا؟ علماء نے اس کے دو جواب دیے ہیں۔ ایک جواب تو یہ کہ ممکن ہے کہ کوئی لکھی ہوئی تحریر دکھائی ہو جبریل علیہ السلام نے، لیکن زیادہ قوی جواب یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ مجھے یہ فرشتہ جو چیز پڑھوا رہا ہے مجھ سے، یہ باقاعدہ علوم ہیں جن علوم کے سیکھنے کا مجھے حکم دیا جا رہا ہے، اور ہمارے معاشرے میں عرف یہ ہے کہ جو آدمی تحریر پڑھنا نہیں جانتا وہ علوم کو سیکھنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا، اس میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی۔ جو لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے وہ محنت مزدوری میں اور اس قسم کے کاموں میں زیادہ لگتے ہیں، وہ علم اور تعلم یعنی خود علم حاصل کرنا، پھر لوگوں کو علم دینا، ان چیزوں کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہوتی۔ کسی کو بھی معلم بنانا ہو تو اس کا سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ اس کو لکھنا پڑھنا سکھاتے ہیں، لکھنا پڑھنا۔ تبھی ہم جب کسی کو تانا دیتے ہیں نا، کوئی ہمارے سامنے تقریر کر رہا ہو یا ہمیں کوئی حکمت اور بصیرت کی باتیں بتا رہا ہو تو ہم کہتے ہیں یہ تو الف اور بے تو لکھ نہیں سکتا، ABCD کا فرق تو یہ جانتا نہیں اور یہ دنیا کو کیا سکھائے گا۔ تو یہ بات ایک عرف میں ہے کہ جو نہ لکھنا جانتا ہو، جو نہ پڑھنا جانتا ہو، وہ کیا معلم بنے گا؟ تو جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اشکال کو دور کیا اور فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ہم جو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ پڑھیں اور پھر آپ دنیا کو سکھائیں، وہ کیا ہے؟ اس رب کے نام سے پڑھیں جس نے انسان کو پیدا کیا۔ یعنی یہ اگرچہ عرف یہی ہے مگر آپ جس رب کے نام سے اس قرآن کی ابتدا کر رہے ہیں وہ رب اتنا طاقتور ہے کہ جس نے انسان کو بنایا اور قلم کے ذریعے اسی نے تو انسان کو سکھایا ہے۔ تو جو رب انسان کو پیدا کر سکتا ہے اور جو رب قلم کے ذریعے سکھا سکتا ہے، کیا اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ کو قلم کے بغیر سب کچھ سکھا دے اور آپ کو دنیا کا معلم بنا دے، اور ایسا معلم کہ ساری دنیا کے انسان اور جنات تعلیم میں آپ کے محتاج بن جائیں؟ تو اس لیے اس رب کا نام لے کر پڑھیں، وہ رب طاقتور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے، جب بھی نئی صورت کی ابتدا کرتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کی ابتدا کیا کرتے تھے۔ الذی خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ قرآن مجید نے انسان کی پیدائش کے مختلف مراحل کو مختلف مقامات پر بیان کیا ہے، اور تقریباً ان میں قدر مشترک یہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ انسان ایک منی کا قطرہ تھا، اس کے بعد جمے ہوئے خون میں تبدیل ہوا، پھر گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل ہوا، اس کے بعد پھر ہڈیاں بنی اس میں، اور یہ سارے پروسیس سے گزرا ہے۔ ان میں کوئی بھی ایسا پروسیس نہیں ہے جو کسی دوسرے پروسیس سے میچ کرتا ہو۔ منی کو دیکھیں اور جمے ہوئے خون کو دیکھیں تو اس میں کوئی آپ کو مناسبت نظر نہیں آئے گی، اور جمے ہوئے خون کو اور گوشت کے لوتھڑے کو دیکھیں تو کوئی اس میں آپ کو یعنی کوئی مناسبت نظر نہیں آئے گی۔ اور پھر ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اسی کو بچے کی شکل میں تبدیل کر دیا اور اس میں جان پیدا کر دی۔ تو یہ ساری کے ساری اللہ کی قدرت کے مراحل ہیں۔ تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں اکیلے اس دعوت کو لے کے کھڑے ہوئے تھے، اسباب کی دنیا میں یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ پڑھ لیں اور دنیا کو پڑھا دیں۔ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ آپ جب اللہ کا نام لے کے یہ کام شروع کریں گے اور جس اللہ نے آپ پہ ذمہ داری لگائی ہے اس کی ذمہ داری سمجھ کے آپ یہ کام کریں گے تو جو کام آپ کو ناممکن نظر آ رہا ہے وہ ممکن ہو جائے گا۔ جیسے کہ انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل ناممکن نظر آتے ہیں مگر اللہ کے کرنے سے وہ ہو جاتے ہیں۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی، ہرگز نہیں۔ قرآن مجید میں جو یہ کلا کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے کہ پہلے کلام سے کوئی بات مفہوم ہو رہی ہوتی ہے تو اس پہ رد کرنا مقصد ہے۔ پہلے جو آیات گزری اس میں اللہ نے اپنی دو نعمتوں کو بیان کیا، ایک تو انسان کو اللہ نے تخلیق کی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، اور دوسرا اللہ نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا۔ تو اب اس سے کیا مفہوم ہوتا ہے کہ انسان تو بہت شکر گزار ہوگا، وہ اللہ کی وحدانیت کا بھی قائل ہوگا، پیغمبروں کی رسالت کا بھی قائل ہوگا، اور اللہ نے جو جو کام کرنے کے بتائے ہوں گے وہ کرے گا، جن کاموں سے روکا ہوگا وہ رکے گا۔ تو یہ جو مفہوم ہو رہا ہے اللہ اس پہ رد کر رہے ہیں، بہت مضبوطی سے۔ جب کسی شے پہ بہت سختی سے رد کیا جاتا ہے تو اس کے لیے عربی میں کلا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو، معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ ان الانسان، بے شک انسان، لیطغی، وہ سرکش ہے۔ آپ آج بھی دنیا کی اکثریت کو دیکھ لیں تو جس اللہ نے بنایا، جس اللہ نے قلم کے ذریعے سکھایا، اس اللہ ہی کو نہیں مانتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے لوگوں کو اللہ کے وجود کو بھی منوانا ہے، اللہ کی توحید کو بھی منوانا ہے، اور لوگوں کو اللہ سے آپ نے ملانا ہے۔ پیغمبروں کی بنیادی ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ مخلوق کا تعلق خالق سے جوڑنا۔ الرآہ استغنی، اس سرکشی کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہ کیا وجہ ہے۔ الرآہ، کہ یہ انسان دیکھتا ہے اپنے آپ کو، استغنا، کہ یہ مستغنی ہے، اسے اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ مستغنی اسے کہتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، بے پرواہ ہو جائے، اسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ آدمی غنی ہے۔ یعنی غنی اور مستغنی کے تقریباً ایک جیسے معنی ہے کہ اب اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انسان میں سرکشی جو آئی ہے وہ اس لیے آئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اب خالق کا محتاج نہیں سمجھ رہا۔ وہ یہ تو سمجھتا ہے کہ میں بننے میں یعنی وجود میں آنے میں تو خالق کا محتاج ہوں، اب میں مستغنی ہو گیا ہوں، مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کسی کی نافرمانی جب ہی تو کرتے ہیں نا
کہ آپ کے دل سے جب اس کا خوف ختم ہو جائے، کسی کی بھی اطاعت کی جائے یا کسی کی بھی نافرمانی سے بچا جائے تو اس کے پیچھے دو جذبے ہوتے ہیں. ایک یہ کہ یا تو محبت ہوتی ہے آپ کو کسی سے، آپ محبت میں اس کی فرما برداری کرتے ہیں، یا کبھی خوف ہوتا ہے، آپ اس کے روب میں اور ڈر میں آ کے نافرمانی سے بچتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں کہ کہیں وہ مجھے سزا نہ دے. کہ انا الی ربک الرجعا، اے انسان تیرا اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے. یہ اس دنیا سے دھوکے میں نہ ہو کہ یہاں نہ جزا ہے نہ سزا ہے. تو جزا اور سزا کے لیے تو اللہ نے الگ دن رکھا ہے. ویسے بھی جو جگہ دارالامتحان ہوتی ہے وہ دارالجزا نہیں ہوتی. ایگزامینیشن ہال میں صرف ایگزام لیا جاتا ہے، رزلٹ ایک الگ سے اس کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے. تو فرمایا انا الی ربک الرجعا، بے شک تیرے رب کی طرف تو نے لوٹنا ہے. ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، میں جیسے بار بار اپنے درس میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن اکثر دو انتہاؤں کو بیان کرتا ہے. اگر برے انسان کا ذکر کرے گا تو جو برائی میں سب سے اعلیٰ ہے اس کا ذکر کرے گا، اور جو اگر اچھے انسان کا قرآن ذکر کرتا ہے تو جو اچھائی میں سب سے اونچے مقام کو پہنچا ہوا ہے قرآن اس کا ذکر کرتا ہے، تاکہ دو انتہائیں آپ کے سامنے آ جائیں اور آپ دیکھیں کہ آپ اس میں کس کے زیادہ قریب ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 100% برے ہوں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ 100% اچھے ہوں. کبھی انسان اچھائی کے قریب ہوتا ہے، کبھی برائی کے قریب زیادہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جو اللہ کا سب سے زیادہ نافرمان ہے اس دنیا میں اس کا اللہ نے تذکرہ کیا، کیونکہ نافرمانوں کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم تو وہ ہے جو خود شریعت کو فالو نہیں کرتے، خود اچھائیاں نہیں کرتے، مگر اگر کوئی شخص شریعت کو فالو کر رہا ہو تو اسے اچھا سمجھتے ہیں. اور ایک برا وہ ہے جو نہ خود چلتا ہے نہ دوسرے کو اچھا کام کرنے دیتا ہے. جیسے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر آتا ہے کہ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، نہ تو خود لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے اور نہ کسی اور کو کھلانے دیتا ہے. یعنی جو اچھائی کر رہا ہو نا تو اس کو بھی برا سمجھتا ہے. تو یہاں بھی اللہ نے اسی انتہا کا ذکر کیا. فرمایا ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، بھلا اس شخص کے بارے میں مجھے بتاؤ کہ وہ کیسا برا آدمی ہوگا کہ وہ روکتا ہے عبدن ایک بندے کو، اذا صلی جب وہ نماز پڑھتا ہے. یہ آیت خاص نازل تو ابو جہل کے بارے میں ہوئی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکا کرتا تھا، مگر قرآن ناموں کا تذکرہ نہیں کرتا تاکہ لوگ اسے کسی خاص واقعے کے ساتھ نہ جوڑ دیں. تو اللہ فرماتے ہیں بتاؤ ایسے انسان کی ناشکری کا کیا عالم ہوگا کہ جس رب نے اس کو بنایا اور جس رب نے اس کو قلم کے ذریعے بہت کچھ سکھایا، تو ایسا انسان جب اللہ کی عبادت سے روک رہا ہے تو کتنا برا انسان ہوگا اور کیسا قبیح عمل یہ کر رہا ہے، اور کیا ایسا شخص بھی اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے. ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، آگے اللہ نے اس کافر کی مزید برائی بیان کی کہ بتاؤ جس شخص کو یہ روک رہا ہے وہ شخص بھی ایسا ہو ان کان علی الہدی کہ وہ خود سیدھے راستے پر ہو، او امر بالتقوی اور وہ لوگوں کو تقوی کی تلقین کرتا ہو، اچھی باتوں کی تلقین کرتا ہو، اللہ کا خوف ان کے دل میں ڈالتا ہو. تو ایسے نیک لوگوں کو معاشرے میں اچھائی کے کام سے روکنا، ایسے روکنے والوں کے بارے میں اللہ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ تم خود بتاؤ کہ کیسے برے لوگ ہوں گے اور کتنے بڑے ناشکرے لوگ ہوں گے. ارأیت ان کذب وتولی، اور فرمایا کہ یہ بھی بتاؤ کہ یہ کافر جو یہ خود اتنا برا ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، اللہ کے حکام بتائے جاتے ہیں، اس کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اللہ ہے جس نے قلم کے ذریعے انسان کو سکھایا، تو یہ ان آیات کی تکذیب کرتا ہے. الم یعلم بان اللہ یری، کیا اسے معلوم نہیں ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. کلا لئن لم ینتہی، کلا پھر یہاں بھی وہی لفظ استعمال ہوا. کیا مطلب یہ کافر اور وہ تمام غیر مسلم طاقتیں جو دنیا میں اچھائی کو فروغ دینے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں اور دنیا میں برائی کو فروغ دینے کی کوشش کر رہی ہیں، اور جو لوگ بھی مذہب کی تعلیم دیتے ہیں، جو لوگ بھی مخلوق کا رشتہ خالق سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے نماز کے ذریعے ہو یا تقوی کے ذریعے ہو، ان کی راہ میں جو طاقتیں بھی رکاوٹ بنتی ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے اور ہم یہاں دنیا میں پنپ پائیں گے. تو اللہ اس نظریے پر رد کرتے ہیں کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے. لئن لم ینتہی، ایسا شخص اگر اپنے اس عمل سے باز نہ آیا، لنصفعا بالناصیہ، تو ہم ضرور اس کو پکڑیں گے پیشانی کے بالوں سے، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، کیونکہ یہ پیشانی جھوٹی بھی ہے، خاطئۃ اور گنہگار بھی ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نازل کردہ مذہب کو فالو نہیں کر رہے. یہ کتنے ہی خوشنما نعروں کے ذریعے دنیا میں اچھائی کی بات کریں، مگر ان کے یہ نعرے جھوٹے بھی ہیں اور اس میں یہ غلطی بھی کر رہے ہیں. فلیدعو نادیہ، ہمیشہ غیر مسلم قوتیں جو میں یہاں یہ عرض کروں گا کہ ہر غیر مسلم اس میں داخل نہیں ہے، یہاں غیر مسلموں کی ان اقسام کا بیان ہو رہا ہے جو اچھائی کو اور مذہب کو دنیا میں پھیلنے سے روکنے کی کوشش کرتی ہیں، صحیح مذہب کو، برحق مذہب کو دنیا میں پھیلنے سے میں رکاوٹیں ڈالتی ہیں، یہ ان لوگوں کا بیان ہو رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ فلیدعو نادیہ، انہیں چاہیے کہ جب ان پر عذاب آئے گا تو انہیں چاہیے کہ یہ اپنی قوم کو بلائیں، اپنی مجلس کو بلائیں.
کیونکہ جو لوگ بھی دنیا میں اچھائی کو پھیلانے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں ان کے پاس اکثر طاقت اور قوت ہوتی ہے، اور وہ اسی طاقت اور قوت کی بیس پہ دنیا میں ظلم کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں جب قیامت میں ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑوں گا تو میں ان سے کہوں گا کہ اب لاؤ اپنی طاقت اور اپنی قوت. فَلْيَدْعُ نَادِيَا سَنَدْعُ الزَّبَانِيَا، فرمایا ہم بھی اپنی قوت کو لے کر آئیں گے. جو اللہ زبانی سے مراد ہے جو فرشتے جو اللہ کی جماعت ہیں، ہم بھی ان کو لے کر آئیں گے. اس آگے اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے اے نبی آپ نے ان کی باتوں میں نہیں آنا. لا تطیعہ، آپ ان لوگوں کی اطاعت نہ کریں. واسجد، اور آپ اپنے رب کے سامنے جھک جائیے. وقترب، اور اس کا قرب حاصل کریں. یہ تو اس صورت کا مختصر ترجمہ اور کچھ مختصر تفسیر تھی. اس صورت سے ہمیں اسباق کیا ملتے ہیں؟ پہلی بات تو ہمیں یہ ملتی ہے کہ قرآن مجید کی ابتدا اللہ نے اقرا کے لفظ سے کی ہے. یہ کتنی بڑی فضیلت ہے اہل اسلام کے لیے کہ سب سے پہلا حکم جو اسلام میں آیا ہے وہ پڑھنے کا آیا ہے. اس سے آپ کو علم کی اہمیت کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اللہ کی نظر میں علم سیکھنے کی اور علم سکھانے کی اتنی اہمیت ہے کہ علم کی جو بنیادی اکائی ہے پڑھنا، اس بنیادی اکائی کو لے کر قرآن سب سے پہلے نازل ہوا ہے. دوسرا ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب اپنا تعارف کروایا، انٹروڈکشن کروایا، تو اپنی دو صفات کو اہتمام سے بیان کیا ہے. ایک صفت تخلیق کہ اس نے بنایا ہے، وہ خالق ہے. دوسری صفت تعلیم کہ اس نے انسان کو سکھایا ہے. یہ خاصیت بھی انسان کے ساتھ خاص ہے. علم الانسان ما لم یعلم، آپ یہ کہہ سکتے ہیں بہت سی چیزیں اللہ نے جانوروں کو بھی سکھائی ہیں. جانور، شیر کو پتہ ہے میں نے شکار کیسے کرنا ہے، بلی کو پتہ ہے میں نے شکار کیسے کرنا ہے، پرندوں کو پتہ ہے کہ ہم نے گھونسلہ کیسے بنایا ہے. لیکن انسان کی جو اللہ نے یہاں صفت جس کو نمایاں کیا ہے وہ کیا ہے؟ علم الانسان ما لم یعلم، جو چیزیں نہیں جانتا تھا وہ انسان کو سکھائی ہیں قلم کے ذریعے. کیا مطلب؟ انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ علم کے لحاظ سے اس کا آنے والا دن پہلے والے دن سے بہتر ہوتا ہے. اگر شیر غار بنانا جانتا ہے تو 10,000 سال پہلے کا شیر بھی غار بنانا جانتا تھا اور آج بھی وہ اس سے ایک اسٹیپ بھی آگے نہیں بڑھا ہے. جانور ترقی نہیں کرتے، اللہ نے ان کو جو علم دے دیا وہ اسی پہ 1000 سال کے بعد بھی وہ اسی فطرت پہ، اسی راستے پہ چلتے رہتے ہیں. جبکہ انسان ترقی کرتا ہے، دین کے لحاظ سے بھی، علوم دینیہ کے لحاظ سے بھی وہ ترقی کرتا ہے اور علوم دنیاویہ کے لحاظ سے بھی وہ ترقی کرتا ہے. تو یہ اللہ نے ایک اہم صفت اپنی بیان کی ہے کہ یہ میرے کرنے سے ایسا ہوا، یہ استعداد میں نے انسان کے اندر پیدا کی. اور ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں علم کی فضیلت کو بیان کیا، علم سیکھنے کے آلات کی فضیلت کو بھی اللہ نے بیان کیا. علم سیکھنے کا اس وقت جدید ترین آلہ قلم تھا، تو اللہ نے اس قلم کو نمایاں کیا. علماء کہتے ہیں یہاں صرف قلم مراد نہیں ہے، قرآن تو مثالوں کے ذریعے اصول اور قواعد کو بیان کرتا ہے. یہاں صرف قلم مراد نہیں ہے بلکہ علم سیکھنے کے تمام آلات جن کے ذریعے انسان کو ترقی میں مدد ملتی ہے، وہ تمام آلات اس آیت کا مصداق ہیں. اور وہ تمام آلات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ہم نے انسان کو دی. آج جتنے بھی کمپیوٹر کے ذریعے علوم پھیلائے جا رہے ہیں، یا کمپوزنگ کے ذریعے آپ کتابت سیکھ رہے ہیں، یا آپ کسی بھی طریقے سے خود بھی سیکھ رہے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی پہنچا رہے ہیں، تو وہ تمام کی تمام چیزیں اس میں داخل ہیں. تو اس سے ہمیں قلم کی اور وہ تمام چیزیں جو لکھنے پڑھنے میں معاون اور مددگار بنتی ہیں اور علم کی اشاعت میں معاون اور مددگار بنتی ہیں، ان تمام چیزوں کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے رب کی نظر میں بھی اس کی اہمیت ہے اور اسلام میں بھی اس کی اہمیت ہے. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے جب تک شریعت کو صحیح طرح سے فالو کیا تو مسلمان تمام کے تمام علوم میں ساری دنیا کی قوموں سے آگے تھے. تو ہمیں اپنے بارے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم پر اللہ کے جو انعامات ہیں تو کیا ان انعامات کی وجہ سے ہم اترانا شروع کر دیتے ہیں یا اللہ کے شکر گزار بنتے ہیں. اسی طرح ہم پر مخلوق کے جو احسانات ہیں ان احسانات کے بعد ہم اس مخلوق کا شکر ادا کرتے ہیں یا فخر کرنا شروع کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو مخلوق کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا. ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى ان الی ربک الرجعى. ان رآہ استغنى میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو ناشکرہ بنانے میں ایک بہت بڑی چیز جس کا بہت گہرا دخل ہے وہ یہ ہے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جانا. آج والدین اپنی اولاد پہ محنت کرتے ہیں، جب وہ بالکل کمزور تھے ان کو پال پوس کے جوان کرتے ہیں. بچہ جب کمانے کے قابل ہو جاتا ہے، وہ باپ کا محتاج نہیں رہتا، تو وہ باپ سے تمیز سے بات نہیں کرتا، ماں سے تمیز سے بات نہیں کرتا. والدین نے آپ کو پال پوس کے جوان کیا، اب آپ کسی قابل ہو گئے تو اب آپ پوچھتے ہی نہیں ہیں. یہ ہمارے معاشرے میں ہمیں یہ چیز بہت نظر آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ انسان سے ایک شکایت یہ بھی کر رہے ہیں کہ مستغنی ہونے کے بعد تو انسان کو اپنا پرانا زمانہ یاد کرنا چاہیے کہ میں جب کمزور تھا تو میرے رب نے مجھے ٹھکانہ دیا، میرے والدین نے مجھے ٹھکانہ دیا. تو کمزوری کے بعد جب آپ کو اللہ نے قوت اور طاقت عطا کر دی تو آپ کو شکر گزار بننا چاہیے. یہ بھی ہمیں اس آیت سے سبق ملتا ہے. ان الی ربک الرجعى، یہ جو قرآن میں فرمایا کہ یقیناً اس نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس میں ہمیں اس بیماری کا علاج بتایا گیا ہے کہ ہم جب مستغنی ہو گئے اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، اب ہم اپنے بڑوں کے محتاج نہیں رہے، تو اب ہماری طبیعت میں جو ناشکری پیدا ہوتی ہے، تو اس ناشکری کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ کل ہمیں اس کا قیامت کے دن جواب دینا ہے.
والدین کے بارے میں بھی ہم سے سوال ہوگا اور اللہ کے بارے میں بھی ہم سے سوال ہوگا. تو جب انسان کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ بھئی یہ وقتی طور پر میں مستغنی ہوا ہوں لیکن یہ میرا استغنا ختم ہونے والا ہے, تو وہ پھر اترائے گا نہیں بلکہ شکر گزار بنے گا. ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی, اس آیت میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم خود اچھا کام نہیں کرتے, یہ بھی برائی ہے, لیکن دوسرے کو اچھائی سے روکنا یہ بہت بڑی برائی ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ بھلا ایسا بدبخت بھی تم نے دیکھا جو کسی شخص کو نماز پڑھنے سے روک رہا ہو. تو جو لوگ بھی, آپ کمپنی میں جاب کرتے ہیں, آپ کے باس کی طرف سے آپ کو نماز کی اجازت نہیں ہے, تو وہ بھی اس آیت میں داخل ہے. اور یہ کافر کوئی کام یہ کام کرے تو سمجھ میں آتا ہے, بہت سے مسلمان آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیتے. بعض لوگ اپنے ملازمین کو دکان میں رکھتے ہیں تو وہ ان کو نماز نہیں پڑھنے دیتے, وہ کہتے ہیں کہ اس سے ہماری تجارت کا نقصان ہوگا. تو ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے قرآن مجید کی اس آیت سے. اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی نیکی کے طور پر جس کام کا ذکر کیا ہے اس آیت میں, اس کو وہ نماز کا ذکر کیا ہے. کوئی اور بھی مثال دی جا سکتی تھی کہ کیا بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو روزہ رکھنے سے روک رہا ہے, جو زکوٰۃ سے روک رہا ہے, لیکن قرآن ظاہر ہے وہی مثال دے گا جو اللہ کی نظر میں سب سے اہم ہو. ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کسی کو اچھے کام سے روک رہے ہیں تو جس کو روک رہے ہیں اس کی شخصیت کا بھی بڑا گہرا دخل ہوتا ہے کہ آپ کس شخصیت کو روک رہے ہیں. ایک عام آدمی ہے جس کو آپ کسی اچھے کام سے روک رہے ہیں یا کسی بھی بات سے روک رہے ہیں, اور ایک ایسا شخص ہے جو اللہ کا مقرب ہے, تو اس سے بھی آپ کے گناہ کی شناعت اور برائی بڑھ جائے گی. اللہ فرماتے ہیں ایک تو برائی یہ کر رہے ہو کہ نماز سے روک رہے ہو, اور پھر نماز سے بھی اس شخص کو روک رہے ہو جو خود بھی سیدھے راستے پہ چلتا ہے اور لوگوں کو بھی سیدھے راستے پہ چلنے کی تلقین کرتا ہے. تو ایسے شخص کو روکنا اور بڑا جرم ہے. ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ. اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ بھی اللہ کے نافرمان ہیں وہ دنیا میں اپنی طاقت کو, اپنی پاور کو, اپنی سیاسی قوت کو کبھی اس قوت کی بنیاد پر وہ اترائیں نہیں اور برائی کو دنیا میں عام کرنے کی کوشش نہ کریں, بلکہ قیامت کے دن جو اللہ کا لشکر ہوگا وہ ان کے لشکر سے بہت زیادہ ہوگا. اور آخری سبق جو اس آیت سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے صبر کی تلقین کے لیے دو حکم دیے, ایک سجدہ کریں اور ایک اللہ کا قرب حاصل کریں. یعنی سجدہ کرنے سے ہی قرب خود بخود حاصل ہوگا, اسی پر متفرع ہو رہی ہے. اور سجدے سے مراد ہے نماز. تو نماز ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی شخص حق کے راستے پہ چلنا چاہے تو مخالفین کی مخالفت پر صبر کرنے کا مادہ اگر وہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کو نماز کی کثرت کرنی پڑے گی. آپ نے جو سوال پوچھا ہے وہ کہ نماز کے سجدے میں ہم کیا دعائیں مانگ سکتے ہیں. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو دعا قبول ہوتی ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتی ہے, کیونکہ انسان سب سے زیادہ سجدے میں اللہ کے قریب ہوتا ہے. لیکن فرض نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ کچھ بھی منقول نہیں ہے. نفل نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں دعا بھی مانگا کرتے تھے. تو علماء نے کہا ہے کہ فرض نماز میں تو آپ صرف تسبیحات پر اکتفا کریں, لیکن نفل نماز جب آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ اس میں دعا مانگ سکتے ہیں. لیکن وہ دعا ایسی نہیں ہونی چاہیے جو کلام الناس کے مشابہ ہو, یعنی لوگوں کے کلام کے مشابہ ہو, کیونکہ نماز میں آپ بات چیت نہیں کر سکتے. تو ایسی دعائیں جو آپ عام طور پہ, یعنی جیسے کوئی آدمی سجدے میں دعا مانگ رہا ہے اللہ میرے کاروبار میں برکت دے دے, اللہ جو ہے میرا یہ کام کر دے, میرا یہ کرا دے, ایسا نہیں. ایسے کیونکہ وہ نماز کی بھی اس کی ایک حیثیت ہے, تو اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے. تو اس لیے علماء نے کہا کہ وہ دعائیں جو قرآن و سنت میں وارد ہوئی ہیں انہی پر اکتفا کیا جائے گا. بہت ساری دعائیں ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ہے, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ہے, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یہ حدیث میں بہت ساری دعائیں ہیں, تو ان میں سے کوئی بھی دعا آپ مانگ سکتے ہیں نفلی نماز میں. تو آپ جائیں پہلے سنت جو تسبیحات ہیں وہ 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیں, یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ جتنا بھی آپ کو توفیق ملتی ہے. اس کے بعد آپ جتنی چاہیں دعائیں مانگیں. جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ وطر کی نماز میں جو ہم جب دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو اس دعائے قنوت کے علاوہ بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں یا صرف اسی پر اکتفا کرنا چاہیے. تو دعائے قنوت بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں. خاص طور پہ یہ جو دعائے قنوت جو عام طور پہ ہم پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک ونستغفرک, یہ تو سنت ہے ہی. اس کے علاوہ بھی ایک دعائے قنوت یعنی جو حدیث میں منقول ہے وہ اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت, یہ دعا بھی یاد کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ بھی جتنی چاہیں دعائیں پڑھیں, وہ موقع ہے دعاؤں کا. تو جتنی دعائیں آپ کو یاد ہیں وہ ساری دعائیں پڑھ سکتے ہیں آپ اس میں. یہ جو ہے کہ یہ سب سے پہلی صورت ہے, یہ کیسے پڑھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی صحیح حدیث منقول ہے اور بہت ساری روایات ہیں اس بارے میں, صحیح حدیث ہیں. تو اس لیے جمہور محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ سب سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی ہے. حدیث کی جو تقسیم کی گئی ہے نا, جو بنیادی تقسیم ہے وہ 3 ہے. ایک حدیث متواتر, حدیث مشہور اور خبر واحد. متواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنے لوگ اس کو نقل کرتے آ رہے ہیں کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عقل اس کو محال قرار دیتی ہے. مثال کے طور پر ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا ایک حادثہ ہوا تھا 9/11 کو,
کوئی آدمی اٹھ کے بولے گا یہ غلط ہے، آپ کہیں کیوں غلط ہے؟ وہ کہے کہ یہ جتنے لوگ خبریں دے رہے تھے نا آپ کو یہ اس کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے حادثے کی، یہ ساری غلط خبریں ہیں. تو آپ کہو گے بھائی کیوں اتنے نیوز چینل ہیں، اتنے لوگ ہیں، کوئی امریکہ سے خبر نشر کر رہا ہے، کوئی جاپان سے نشر کر رہا ہے، کوئی انڈیا سے نشر کر رہا ہے، سارے کیسے جھوٹے ہو سکتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی. تو آپ کی عقل کہے گی کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ جب مختلف جگہوں سے، مختلف اماکن سے لوگ کسی ایک بات پر جمع ہو جائیں تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے انہوں نے مل کے جھوٹ بولنے کا پلان نہیں بنایا. اتنے لوگ مل کے جھوٹ بولنے کا پلان نہیں بنا سکتے، یہ عقل یعنی اس کو عقل تسلیم ہی نہیں کرتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بعض چیزیں ایسی ہیں جس کو اتنے لوگوں نے نقل کیا ہے، جیسے قرآن مجید جو ہمارے پاس نقل ہو کر آیا ہے، تو اتنے لوگ اس کو سینہ بسینہ منتقل کر رہے ہیں کہ عقل یہ کہتی ہے کہ اتنے لوگ جھوٹے نہیں ہو سکتے. تو اس طریقے سے کوئی روایت ہم تک اگر پہنچے گی تو اس کو ہم حدیث متواتر کہتے ہیں. دوسری ہے حدیث مشہور. حدیث مشہور محدثین اور فقہا کی اصطلاح میں ذرا فرق ہے. محدثین کہتے ہیں کہ حدیث مشہور وہ ہے کہ جس کے بیان کرنے والے کسی بھی زمانے میں کم از کم 3 ہوں، لازمی 3 سے کم راوی کبھی بھی کسی زمانے میں نہ ہوئے ہوں، تو یہ بھی متواتر کے قریب قریب چلی جاتی ہے، اور تینوں راوی بھی ثقہ ہوں. اور فقہا کے نزدیک کہ وہ خبر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو مشہور نہیں تھی مگر خیر القرون میں یعنی تابعین کے دور میں وہ مشہور ہو گئی، تو اس کو مشہور کہتے ہیں کہ وہ بھی متواتر ہی کے حکم میں ہوتی ہے. اور اس سے کم درجے کی جو حدیثیں ہیں وہ ہیں خبر واحد، یعنی 1 یا 2 فرد اس کو بیان کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک صحابی نقل کر رہے ہیں، اس سے آگے ایک تابعی نقل کر رہے ہیں یا 2 نقل کر رہے ہیں. تو یہ جو روایت کہلائے گی یہ خبر واحد کہلائے گی. ان کے احکام میں بھی پھر فرق ہے. جو خبر متواتر اور خبر مشہور ہے وہ تو بالکل کتاب اللہ کی طرح ہوتی ہے. جو خبر واحد ہے وہ اگرچہ یقینی چیز ہے مگر خبر واحد اگر مشہور متواتر یا قرآن مجید کی آیت کے خلاف ہوگی تو پھر فقہ حنفی میں اس خبر واحد کو نہیں لیا جاتا. اللہ 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 اللہ. یہ جو آپ نے پوچھا کہ اہل مغرب میں ہومو سیکچولیٹی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے اور بعض مساجد ایسی ہیں کہ جہاں اسی قسم کے افراد کو آنے کی اجازت ہے، وہاں مساجد کے ائمہ بھی اسی میں مبتلا ہیں، اس کے علاوہ امام نہیں رکھا جاتا. اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ بھائی بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کی جسم تو لڑکے کا ہوتا ہے مگر روح عورت کی ہے، ان کو عورت کی طرف میلان نہیں ہوتا، وہ مرد ہی کی طرف ان کی طبیعت مائل ہوتی ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ تو میں اس سوال کو اور واضح کر دوں. ایک انگریز نے مجھ سے کہا کہ وہ بیچارہ کیا کرے گا، یعنی جس بیچارے کی طبیعت ہی عورت کی طرف نہیں ہے، جس عورت کی طبیعت مرد کی طرف مائل نہیں ہے، تو وہ بیچاری کیا کرے گی؟ دیکھیں یہ جو بیچارہ کا لفظ وہ دے رہے ہیں کہ وہ بیچارہ کیا کرے گا، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی ہیروئنچی کے بارے میں آپ کہیں کہ وہ ہیروئنچی جو بیچارہ یعنی اس کے بغیر گزارا نہیں کر سکتا اور وہ تو مر جائے گا، تو وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ تو یہ کہا جائے گا کہ وہ جب تک ہیروئن کا عادی نہیں تھا اس وقت تو وہ بیچارہ نہیں تھا نا، اس نے تو اپنے آپ کو حلال چیزوں کو، پاکیزہ چیزوں کو چھوڑ کر اس گند کا اپنے آپ کو عادی بنایا ہے. جب گندگی کے آپ عادی بن گئے اب اس کو بیچارے کا لفظ دینا غلط ہے، تو اس کو چھڑوایا جائے گا، اس کا علاج کروایا جائے گا آہستہ آہستہ. ایک دم سے نہیں چھوٹتی ایک چیز، آہستہ آہستہ چھڑوائی جائے گی اس سے. اگر وہ بچنے کی کوشش کرے گا تو دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا اللہ نے علاج پیدا نہ کیا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ما انزل اللہ من داء الا انزل له شفاء. کوئی بیماری ایسی نہیں ہے اللہ نے پیدا کی جس کی شفا نہ پیدا کی ہو. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو بیماری سمجھیں. اہل مغرب اس کو بیماری نہیں سمجھ رہے، اس لیے کہ وہ اس چیز کے اتنے عادی ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ فطرت سے ہٹ گئے، نکاح کا رواج ختم کر دیا انہوں نے. تو اب وہ چونکہ اس چیز کے عادی ہو گئے ہیں، اب جو لوگ عادی ہو گئے چرس اور ہیروئن کی طرح اس کے عادی ہو گئے ہیں، اب ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بھائی یہ بیچارہ کیا کرے گا. تو بھائی آپ عادی ہونے سے پہلے آپ کی یہ کیفیت نہیں تھی. اچھا یہ بھی ایک غلط نعرہ لگایا جاتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں فطرتاً کہ وہ مرد کی طرف مائل اور عورت کی طرف مائل. تو یہ بات 100% غلط ہے. فطرتاً اللہ نے کسی کو بھی ایسا نہیں پیدا کیا ہے، یہ ناممکن ہے. سیکس جو اللہ نے مرد اور عورت میں رکھا ہے وہ تو اس لیے رکھا ہے کہ اس سے نسل بڑھے. تو نسل تو مرد اور عورت کے ملاپ سے بڑھتی ہے، ہومو سیکس سے یہ نسل نہیں بڑھتی. تو اس لیے اس کو فطرت کا نام دینا یا ایسا کرنے والے کو بیچارے کا نام دینا یہ غلط ہے. اس نے اپنی فطرت کو تباہ کیا ہے، برباد کیا ہے، وہی کی تعلیمات سے اس نے اعراض کیا، تو اللہ نے اس کو اس برائی کے اندر مبتلا کر دیا. اس کو یہ اس کی دنیا میں سزا ہے. اس کو چاہیے برداشت کرے اپنے آپ کو اور علماء سے رابطہ کرے یا ڈاکٹروں سے رابطہ کرے اور اپنے آپ کو اس برائی سے بچانے کی کوشش کرے. رہی مذہب کی تعلیمات تو اس بارے میں تورات کی بھی وہی تعلیمات ہیں، انجیل کی بھی ہیں. یہودی علماء بھی کہتے ہیں، عیسائی علماء بھی کہتے ہیں اور مسلمان علماء بھی کہتے ہیں کہ یہ اسلام میں، یہ مذہب میں حرام ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے جو قرآن مجید میں اللہ نے متعدد مقامات پر بیان کیا کہ لوط علیہ السلام اپنی قوم کو یہی بات سمجھانے کے لیے آئے تھے. ان کی قوم اس برس میں مبتلا ہو گئی تھی اور جب قوم نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے فجعلنا عالیہا سافلہا، فرمایا ہم نے اس بستی کے اوپر کو نیچے کر دیا، پٹخ کے ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا. اللہ اللہ اللہ. یہ جو آپ نے سوال کیا کہ کوئی ایسا آسان طریقہ کہ اگر آدمی اپنی زکوٰۃ کا خود بخود حساب و کتاب کرے، وہ زکوٰۃ کیسے نکالے.
تو 4 چیزیں، پہلی بات تو یہ کہ آپ یہ دیکھیں، یہ ذہن نشین رکھیں کہ 4 چیزوں پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. یہ 4 چیزیں پہلے آپ اپنے دماغ میں بیٹھائیں. ایک کرنسی پہ، دوسرا گولڈ پہ سونا، تیسرا چاندی پہ، اور چوتھی چیز ہے مال تجارت. تجارتی مال اس مال کو کہتے ہیں جو آپ نے بیچنے کے لیے خریدا ہو. آپ رینٹ کار کا آپ کا کاروبار ہے، اس پہ ان گاڑیوں پہ آپ کی زکوٰۃ نہیں ہے، اس کی انکم پہ زکوٰۃ ہے، کیونکہ وہ گاڑیاں آپ نے کرائے پہ چلانے کے لیے رکھی ہوئی ہیں، بیچنے کے لیے نہیں خریدی. لیکن آپ کا اگر گاڑیوں کا شو روم ہے تو ان گاڑیوں پہ زکوٰۃ ہے. آپ نے مکان اگر کرائے پہ دیا ہوا ہے تو اس مکان کے کرائے پہ زکوٰۃ ہے. لیکن اگر آپ نے مکان خریدا تھا بیچنے کے لیے کہ میں مکان ہی بیچوں گا تو اس مکان پہ زکوٰۃ ہے. تو تجارت اس کو نہیں کہتے جس کو ہم عرف عام میں بزنس کہتے ہیں، بلکہ تجارتی مال شریعت کی اصطلاح میں اس مال کو جو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہے. تو ایسے تمام اموال پہ زکوٰۃ ہے. تو یہ 4 قسم کے مال ہیں. ان چاروں اموال کی جو مارکیٹ ویلیو ہے جب وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے گی، یعنی 6.35 گرام چاندی ہے، مجھے اس طرح یاد پڑتا ہے، تقریباً 600 گرام چاندی، مجھے پورے ابھی گرام میں پورے اس کا یاد نہیں ہے. تو آج کل تقریباً 40,000 روپے پاکستانی بنتے ہیں، کچھ تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو سکتا ہے. تو یہ 4 چیزوں میں سے چاروں کا مجموعہ آپ کے پاس یا 3 کا یا 2 کا یا کوئی ایک چیز اس مالیت کو پہنچ جاتی ہے. تو آپ پر لازم ہے کہ اسلامی تاریخ میں جس دن بھی آپ اتنے مال کے مالک بنیں گے وہ ڈیٹ آپ اپنی ڈائری میں لکھ لیں. یعنی وہ آپ کی زکوٰۃ کی تاریخ بن گئی ہمیشہ کے لیے. یعنی زندگی میں پہلی مرتبہ جب آپ کے پاس یہ 4 چیزیں یا ان میں سے 3 چیزیں یا ان میں سے 2 چیزیں یا ایک چیز آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر آ گئی تو آپ شریعت کی نظر میں مالدار بن گئے اور آپ پر وہ ڈیٹ نوٹ کرنا لازم ہو گیا. آج کل کے دور کے ساتھ 40,000 تقریباً جی، اتنی مالیت کی چیز آپ کا چیز نہیں، یہ 4 چیزیں. 4 چیزیں. تو جب اگلے سال وہی ڈیٹ آئے گی تو آپ دیکھیں گے یہ چاروں چیزیں اب آپ کے پاس کتنی مالیت کی ہیں. درمیان میں کیا ہو رہا ہے اس کو نہیں دیکھنا آپ نے، یعنی کتنی اوپر جا رہی ہے، یعنی ظاہر ہے ہر روز کے حساب سے انسان کے پاس بدلتا ہے تو حساب رکھنا ناممکن ہے. تو اگلے سال آپ نے اسی ڈیٹ کو، اسی اسلامی تاریخ کو دیکھنا ہے کہ اب یہ 4 چیزیں میرے پاس کتنی مالیت کی، بینک میں پیسہ کتنا پڑا ہوا ہے، گولڈ میرے پاس کتنا ہے، اگر چاندی ہے تو وہ کتنی ہے، اور تجارتی مال کتنا ہے. اس کی مارکیٹ ویلیو آپ لگائیں، یعنی قیمت فروخت کہ اگر میں یہ چیزیں بھی بیچنا چاہوں تو کتنے کی بکیں گی. اس میں 3 قیمتیں سامنے آئیں گی، ایک کم سے کم، ایک زیادہ سے زیادہ اور ایک درمیانی. تو جو درمیانی قیمت ہوگی وہ معیار ہوگی. تو جو اماؤنٹ آپ کے پاس آتا ہے اس کا 2.5%، یعنی اسے آپ 40 پہ ڈیوائڈ کر دیں تو وہ آپ کی زکوٰۃ کی رقم بن جائے گی. چاہے آپ وہ فوراً دے دیں یا آپ وہ قسطوں میں ادا کر لیں، اور آپ ایڈوانس میں بھی دے سکتے ہیں. ابھی وہ تاریخ آئی نہیں ہے لیکن آپ نے وہ ایڈوانس میں زکوٰۃ دے دی، پھر آپ حساب اسی ڈیٹ کو کریں گے. اگر زیادہ دی تھی تو آپ کی طرف سے نفلی صدقہ ہو جائے گا، اگر کم دی تھی تو جتنی کم تھی اس میں آپ ایڈ کر لیں. تو اس طرح سے زکوٰۃ ادا ہوتی ہے. تو وہ تاریخ جو آپ نے فکس کی تھی نا وہ ہمیشہ کے لیے متعین ہو گئی. لیکن ایک صورت میں وہ تاریخ آپ کی چینج ہو جائے گی، وہ یہ کہ یہ 4 چیزیں میں سے کچھ بھی آپ کے پاس نہ رہے، بالکل زیرو ہو جائیں. تو پھر آپ زندگی میں جب پہلی مرتبہ یہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر یہ چیزیں آئیں گی تو پھر نئے سرے سے نئی ڈیٹ آپ کی فکس ہو جائے گی. ایک آدمی کے پاس 1 محرم کو 10 کروڑ روپے ہیں بینک میں. اب ذی الحجہ جو اسلامی سال کا آخری دن ہے، اس آخری دن اس کے پاس 10 کروڑ روپے تھے، لیکن ذی الحجہ کا سورج غروب ہونے سے پہلے، یعنی لاسٹ ڈیٹ کو سورج غروب ہونے سے پہلے وہ اس نے 10 کروڑ کہیں خرچ کر دیے اور اس کے اکاؤنٹ میں صرف 50,000 روپے رہ گئے. تو اب جو 1 محرم آئے گی اس دن اس کے پاس 50,000 روپے تھے تو اس کو اس 50,000 پہ زکوٰۃ دینی ہے، 10 کروڑ پہ نہیں دینی. اور ادھر اس نے 50,000 کی زکوٰۃ 2.5% نکالی اور سورج غروب ہوتے ہی اسلامی تاریخ چینج ہوئی اور اس کے پاس دوبارہ وہ 10 کروڑ روپے آ گئے. تو اس پہ اضافی زکوٰۃ اس کے اوپر لازم نہیں ہوگی، یعنی وہی ڈیٹ اس کی ہمیشہ کے لیے فکس ہو گئی ہے، اسی ڈیٹ میں یہ جو ہے وہ زکوٰۃ دے گا. ہمارے ہاں تو اکثر لوگ زکوٰۃ کے مسائل سے بیچارے نا آشنا ہیں، تو بہت سو کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے پاس کب آئے تھے پیسے. تو دیکھیں کچھ علامات ہیں جن سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے. خواتین کی جب شادی ہوتی ہے تو ان کے پاس گولڈ آتا ہے تو ان کو شادی کی تاریخ اپنی معلوم ہوتی ہے، تو انگریزی تاریخ سے وہ اسلامی تاریخ نکال سکتی ہیں. جب آپ کی جاب لگتی ہے کہیں، پہلی دفعہ تنخواہ آپ کے پاس آتی ہے تو اس میں عام طور پر آپ صاحب نصاب بن جاتے ہیں. تو لوگوں کو عام طور پہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھے پہلی تنخواہ، پہلی سیلری مجھے کب ملی تھی. اسی طرح کسی کے والدین کا انتقال ہو جائے تو وراثت مل جاتی ہے، چاہے وہ قبضہ نہ بھی ملے لیکن وہ مالک تو بن جاتے ہیں اسی وقت. تو اپنے والد کی یا والدہ کی جو ڈیٹ آف ڈیتھ ہے، مرنے کی جو تاریخ ہے، وہ لوگوں کو معلوم ہوتی ہے. تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں فلاں تاریخ کو اتنا مالدار بنا تھا، اور اس کی آپ اسلامی تاریخ نکال سکتے ہیں. تو یہ چند چیزیں ہوتی ہیں. آپ کو کوئی بہت بڑا گفٹ مل گیا، اگر پھر بھی آپ کو معلوم نہیں ہے، بہت غور کر لیا آپ نے، ہر طرح سے دماغ پہ دباؤ ڈال دیا، تو پھر علماء کہتے ہیں کہ پہلے تو 2 رکعت توبہ استغفار کے پڑھے کہ میں نے نماز جیسا ایک رکن تھا، نماز کے قریب زکوٰۃ، اس کے مسائل کیوں نہیں سیکھے. بالغ ہونے کے بعد سیکھنا چاہیے تھا کہ بھئی میں کب صاحب نصاب بنوں گا. تو اللہ سے توبہ استغفار بھی کرے اور دماغ پہ دباؤ ڈال کے کسی بھی ایک تاریخ کو متعین کر دے، پھر آئندہ کے لیے اس کی وہی تاریخ رہے گی. اللہ 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 اللہ
جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی ہے اس کے زکوٰۃ کا حساب نہیں کرتا, وہ بس اندازے سے پیسے نکالتا رہتا ہے اور یہی نیت کر لیتا ہے کہ بھائی اسی میں زکوٰۃ ہو گئی ہوگی, تو اگر وہ زکوٰۃ کی نیت سے دیتا ہے وہ پیسے, اور اس کا غالب گمان ہے کہ یعنی اس کو غالب گمان ہے کہ میری زکوٰۃ اس سے کم ہی ہوگی, جتنا میرے پاس مال ہے میں اس سے زیادہ ہی دے رہا ہوں, تو یقیناً زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا چاہیے اور اس کو چاہیے کہ حساب و کتاب کرے, کیونکہ علم بذات خود شریعت میں اس کی ایک فضیلت ہے, کسی چیز کا علم حاصل ہونا. اس کو پتہ ہو اتنی زکوٰۃ بنتی ہے, پھر اس میں اضافی دے دے وہ. خاتون کے پاس سونا آیا اور وہ بیچاری یعنی اس کو سونا اس کے پاس پیسے نہیں ہیں زکوٰۃ دینے کے, تو کیا شوہر پہ لازم ہے؟ شوہر پہ لازم نہیں ہے, چاہے وہ غریب ہو یا مالدار ہو, اس سے کوئی فرق نہیں. زکوٰۃ عبادت ہے, عبادت ہر ایک کی اسی پر لازم ہوتی ہے. تو یہ بیوی ہی پر لازم ہے کہ وہ اپنا سونا بیچ کے زکوٰۃ ادا کرے, یا کہیں سے قرض لے کے زکوٰۃ ادا کرے, یا شوہر اگر اس کے ساتھ تعاون کر دیتا ہے اس کو تو بھی ٹھیک ہے, اگر شوہر بیوی کی اجازت سے اس کی طرف سے زکوٰۃ دے دیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. لیکن لازم نہیں ہے, لازم جس کے پاس سونا ہے اسی پر لازم ہے, کسی دوسرے پر اس کی زکوٰۃ لازم نہیں ہے. جب آپ باہر نکلتے ہیں آپ کو فقیر نظر آتے ہیں اور آپ ان کو زکوٰۃ یہ دینا چاہیں یا بھیک دینا چاہیں, وہ مانگتے ہیں, تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں, یہ سوال آپ کا میں دہرا رہا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو دینے سے ان کی عادتیں خراب ہوں گی. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ مانگنے والے کو دینا اگر وہ مستحق ہو تو جائز بلکہ ثواب ہے, یہ تو شریعت کا اصول ہے. رہا یہ مسئلہ کہ یہ جو آج کل بھکاری ہیں یہ مستحق ہیں یا نہیں ہیں, یعنی یہ واقعی غریب ہوتے ہیں, فقیر ہوتے ہیں, اس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے, اس کا مشاہدے اور تجربے سے تعلق ہے. ہر ایک کا تجربہ اور ہر ایک کا مشاہدہ مختلف ہو سکتا ہے. میرا جو ذاتی مشاہدہ ہے, مجھے ان میں اکثر فراڈی ٹکرائے ہیں. آپ ان کی جب گہرائی میں جائیں گے, گھسیں گے, تو یہ ایسے ہوتے نہیں جیسے نظر آ رہے ہوتے ہیں. اس لیے میرا معمول جو ذاتی معمول ہے وہ ان کو دینے کا نہیں ہے. لیکن کسی اور کا تجربہ ایک الگ ہو سکتا ہے, کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے, تو تجربے کی بات ہے. شریعت کی بات تو یہ کہ اگر آپ کو کوئی مستحق لگ رہا ہے تو آپ دے دیں, اس کو ثواب ملے گا. اب لگنا تو ہر آدمی کا اپنا ذوق ہے, ہر آدمی کی اپنی. مجھے ایک لگ رہا ہے کہ یہ فراڈی ہے, ممکن ہے آپ کو لگ رہا ہو کہ نہیں یہ فراڈی نہیں ہے, باقی مستحق ہے. رہا یہ مسئلہ کہ ان کی عادت خراب ہو جائے گی, تو دیکھیں کسی کی ضرورت پوری کرنا یہ پہلی ذمہ داری ہے, عادتیں صحیح کرنا یہ دوسرے نمبر پر ہے. ایک آدمی بیچارہ بھوک کا ہے, اس کے گھر میں مسائل ہیں, آپ اس کی عادتیں ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے ہیں, تو عادت ٹھیک کرنے کا یہ طریقہ غلط ہے کہ آپ اس کی مدد نہ کریں. اس سے تو ہماری جو دینے والے کی عادت ہے وہ بھی تو خراب ہو جائے گی نا, کہ اس میں نہ دینے کا مادہ پیدا ہو جائے گا, وہ لوگوں پہ ترس ہی نہیں کھائے گا. تو ہمیں سب سے پہلے اپنے اخلاق کی حفاظت کا حکم ہے کہ ہم اپنی عادت کو سنواریں, کہ ہمیں اگر کوئی غریب اور مستحق نظر آتا ہے تو ہمارے اندر اس کی مدد کا جذبہ ہونا چاہیے. اگر ہم نہیں دیں گے ان کو اور نیت یہ ہوگی کہ ان کی عادت خراب نہ ہو جائے, تو ہمارے اندر نہ دینے کی بری عادت پیدا ہو جائے گی اور ہمیں دوسروں پہ ترس نہ آنے کی بری عادت پیدا ہو جائے گی. تو ہمیں پہلے اپنے اخلاق کی حفاظت کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر دینے کا جذبہ موجود رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے زیادہ محبوب ہے. تو اس لیے یہ دلیل غلط ہے کہ عادت خراب ہو جائے گی. البتہ ایک بات یہاں پر یہ ہے کہ دونوں کام اس طرح سے جمع ہو سکتے ہیں, جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا, تو آپ نے ان کو کہا کہ بھائی گھر میں جو چیزیں لے کر آؤ, مشہور حدیث ہے. تو انہوں نے پھر وہ برتن لائے, ان کو بیچا, آپ نے ان کو کلہاڑا دیا. تو اگر ہمیں کسی میں یہ جذبہ ہے, کسی فقیر کو اتنا سمجھا سکتا ہے یا اس کو کوئی کاروبار کرا کے دے سکتا ہے, تو پھر بہرحال یہ زیادہ بہتر ہے, بجائے اس کے آپ اس کے ساتھ تعاون کریں, آپ اسے کوئی کام کروا دیں, اور اسی سے اس کے مخلص ہونے کا بھی پتہ چل جائے گا. اگر وہ کام پر آ گیا, ملازمت پر آ گیا, تو اس کی علامت ہے واقعی بیچارہ مجبور تھا. اور میرا تجربہ یہ ہے کہ میں نے چند ایک لوگوں پہ تجربہ کیا, ان کو ملازمت کی یا کوئی چھوٹا موٹا کام چلانے کی, ریڑھی وغیرہ خرید کے دینے کی کوشش کی, تو وہ اس پہ نہیں آئے. شروع میں تو کہتے ہیں لیکن آتے نہیں ہیں, تو یہ اس کی علامت ہے یہ محنت سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. ایسے فقیر کو پھر نہیں دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھ